أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو داؤد شریف کی روایت بھائی نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے حبیب نے ایک مسلمان کی جو ہے کتنی شان بیان کی کہ اس کے بارے ذرا سی بھی جو ہے نا وہ لب کشائی نہ کرو۔ اور غیبت کے بارے کیا فرمایا؟ ایسی بات جو تم اس کی غیر موجودگی میں کرو، وہی بات اگر تم اس کے سامنے کرو تو اس کو سننے کے بعد غصہ آ جائے۔ ابھی آپ میرے سامنے نہیں، میں آپ کے بارے کو بات کرتا ہوں، وہی بات میں آپ کے سامنے کروں آپ کو غصہ آ جائے تو فرمایا یہی غیبت ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی اظہار نہیں کر سکتے، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر چیز نہیں ہے اور تم کہتے ہو پھر اس پر تو بہتان ہے، تو ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے آدمی جس کا مشغلہ یہی ہے لگائی بجائی کرنا، جس کے پاس بیٹھے اس کی تعریف کرنا، اس کے مخالف کی اس کے عیب تلاش کرنا، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا منظور نظر ہونے کے لیے اس کی تعریف کرنا، چاپلوسی کرنا، اس کی جس کے ساتھ رنجش ہے اس کے عیب نکالنا تاکہ یہ آدمی مجھ پر خوش رہے۔ تو اس سے منع فرمایا گیا کہ بھئی جو آدمی بے جا کسی کو بدنام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گھر بیٹھے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں من ستر مسلم سترہ یوم القیامہ کہ جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ لیکن آج جو حالات ہیں بات کیے بغیر ہی ہر آدمی کو بڑی جلد غصہ آ جاتا ہے، کیا کریں بھائی؟ اب ایک آدمی کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے اور ہماری نیت یہ ہو کہ دوسرا بھائی اس کے ڈنگ سے محفوظ رہے، اس کی جو یہ پلاننگ کرتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے، یہ میرا دوسرا بھائی اس کے شر سے بچ جائے، تو اس کے بارے اگر بتاتا ہے تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ چسکا لینا اور خواہ مخواہ عیب نکالنا اس کے بارے جو ہے نا سختی سے منع کیا گیا ہے، گو کہ اس کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ عام دستور کے مطابق بھی جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے کسی عورت کے بارے فرمایا کہ وہ پست قد ہے، چھوٹے قد والی ہے، اشارتاً فرمایا، تو نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ اب جب ان سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، بات ہوئی تو کہا کہ اس کو کیا کرے، کیا کیا تو اس میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ اب وہ ان کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو آقا نے فرمایا اس کی عملی تعبیر بھی، عملی شکل بھی تو سامنے آنی تھی نا۔ اگر یہ فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا،
تو جس نے کی کہا کہہ کرو اس میں جمع ہوا لوتھڑے خون کے نکلے، تو ایک شکل سامنے آ گئی، کیونکہ اللہ کے حبیب کا جو فرمان مقدس ہے، حق اور سچ ہے، صحابہ کے دور میں اس کی وہ شکل سامنے آئی جو آقا نے فرمائی۔ اب وہ قیامت تک وہ بات زندہ رہے گی۔ اچھا، اب کئی بار یہاں اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو صحابہ کرام کے بارے ہو، صحابیات کے بارے ہو، تو شیطان ہمیں ورغلائے گا، اور جو ان کے مخالفین ہیں، جو دشمن ہیں، وہ اور طرح کی اپنی وہ رائے قائم کریں گے، زبان درازی کریں گے کہ دیکھو جی صحابہ جیسی ہستیاں بھی، صحابیات جیسی ہستیاں بھی اس سے محفوظ نہیں تھیں، دیکھو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، استغفر اللہ۔ یہ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کئی بار اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جب صحابہ کی بات آئے، دیکھو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے دو پہلو تھے۔ ان دو پہلوؤں سے دین کو اللہ نے مکمل کرنا تھا۔ ایک پہلو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان، جس میں آپ کا اسوہ حسنہ، تجارت، کاروبار، لین دین، اخلاق، کردار، معاملات، جو کچھ بھی ہے۔ اور ایک وہ پہلو تھا جس کی ضرورت تھی مگر وہ نبی کریم علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کا فیصلہ ہے کہ شرابی کو 80 کوڑے مار دو۔ ایک پارسا نیک عورت پر کو جو الزام زنا کا، برائی کا الزام لگاتا ہے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا اس پر حد جاری کر دو، 80 کوڑے مار دو۔ اگر کنوارا اس نے زنا کیا 100 کوڑے مار دو۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دو۔ یہ حدود ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اب ایک چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دو، ایک گھر میں ڈاکہ مارتا ہے اس کو قتل کر دو۔ مختلف معاملات ہیں نا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ پہلو دین کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا مگر نبی علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور صحابیات کی جانوں کو قبول کیا۔ ان سے اگر باتقاضۂ بشریت، چونکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مومن شہوت سے مغلوب ہو کر زنا تو کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج سارا کچھ موجود ہے، زنا بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ تو یہاں بتقاضۂ بشریت کے اگر گناہ ہو گیا ہے تو ان لوگوں سے اگر ہوا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جن میں سنگسار بھی کیے گئے، ان کو 100 کوڑے بھی مارے گئے، ہاتھ بھی کاٹا گیا، شراب پینے والوں کو بھی کوڑے مارے گئے۔ کیونکہ دین کو اگر قانون ہوتا، اللہ کا قانون ہوتا مگر اس کی عملی شکل نہ ہوتی اور آج وہ قانون نافذ ہوتا تو یہ پھر ظلم ہوتا۔ لہذا جو قانون اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے محبوب کے ساتھیوں نے اس کو، اللہ نے بس یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے، ان سے باتقاضۂ بشریت جو ہوا ان پر قانون جاری ہوا، ان پر حد لگائی گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کا مجھے معاف فرمائے، کہ ایک صحابی جن کو سنگسار کیا گیا، شادی شدہ تھے، ان سے یہ فعل ہو گیا۔ اب قانون کیا ہے؟ شادی شدہ کو سنگسار کرو۔ اس وقت اگر یہ جرم نہ ہوتا، قانون بن جاتا، آج یہ ہوتا تو اس کو جو سنگسار کیا جاتا تو اس کو ظلم کہا جاتا۔ تو جب ان کو وہ سنگسار کیا جا رہا تھا، پتھر لگ رہے تھے، چونکہ اس کے بارے میں کہ زمین میں گاڑ دو، ہر آنے والا آدمی پتھر مارے، چاہے آنکھ میں لگے چاہے جہاں بھی لگے، پتھر مار مار کے پیوند خاک اس کرنا ہے۔
تو ایک صحابی پر ان کے جب خون کے فوارے چھٹے تو ایک صحابی کپڑوں پڑ گئے، وہ جیسے کوئی چیز پریشر سے نکلتی ہے، تو انہوں نے کراہت کا اظہار کیا کہ تیرا جو انہوں نے بولا ان کے بارے میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر مواخذہ فرمایا، اس نے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ فلاں قبیلے میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ لیکن آج بھائی معاملہ کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے والے دن دناتے پھرتے ہیں، پھر فخر بھی کرتے ہیں، پھر اپنی جوانی اور طاقت کا اظہار بھی کرتے ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یہ تو بغاوت ہے نا، اس پر توبہ کون کرے گا، اس پر معافی کون مانگے گا؟ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو بدنام کر، اس کو بدنام کر، عہدہ پتہ لگائی، اور کڑی کا پتہ لگائی، اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اللہ ایسے آدمی کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے جو دنیا میں ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جس آدمی کا کاروبار ہی یہی ہو، لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹنا ہو، اور شراب اس کا مشغلہ ہو، اور جوا اور جناب یہ ڈاکے اس کا کام ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے بتانا کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے مسلمان کی جان کو بچانا ہے۔ جیسے کسی کے ہاں آتا ہے بھائی ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو پتہ چلا یہ لڑکا اس آپ کے محلے میں ہے، تو بھائی اس کے بارے کو آپ کو معلومات ہے، بچہ کس طرح کا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے۔ اب وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، اب جس کو پوچھ رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ بری عورتوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اب اگر وہ سارے عیب بیان کرے تو یہ غیبت ہو گئی، تو وہ کہے گا میں تو غیبت نہیں کرنی، تو پھر تو بچی کی زندگی برباد ہو گئی نا۔ یہاں ان کو بتانا یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ بھائی دیکھو آپ نے مجھے پوچھا ہے، دیانتداری ایمانداری یہی ہے کہ بھائی آپ کسی اور جگہ تلاش کریں، یہ بچہ جو ہے نا اخلاقی اعتبار سے اور یہ ہے اور یہ ہے کہ بھائی مجھے اس سے بھی کوئی دشمنی نہیں، آپ کے ساتھ بھی مجھے کوئی نہیں، آپ نے پوچھا ہے میرا حق بنتا ہے کہ آپ کی رہنمائی کروں، باقی آپ اپنا بہتر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسی جگہ بھی ایسے ہوا ہے کہ ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ شرابی ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، چونکہ لڑکا خوبصورت ہے، جوان ہے، باپ کا کاروبار نظر آتا ہے، تو لڑکی والے کہتے ہیں انہوں ساڈا اے پسند ہی نہیں، ساڈا رشتہ تو ہون ہی نہیں دینا چاہتا، انہیں اپنی دھی دینی ہوئے گی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور پھر وہ جب پھنس جاتے ہیں پھر روتے ہیں، کہتے ہیں اسے صحیح کہا تھا، اب کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں منجملہ یہ معاملات ہے، مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہم حتی المقدور کوشش کریں کہ جس بھائی کے بارے رائے ہو کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے اس کو خواہ مخواہ پر بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر ایک آدمی میں 10 اچھائیاں ہیں، ایک خامی ہے، تو ان 10 کو جو ہے نا 9 کو سامنے رکھو، ایک کو چھپا دو۔ ہمارا کیا ہے، ہم 9 کو چھپاتے ہیں، ایک کو جناب اخبار میں شائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا اپنا من کالا ہے نا، ہم اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ جیسے چوری کرنے والا جب پتہ چلا چور و چور، تو چوری کرنے والا خود کہہ رہا چور و چور و چور، کیوں کہا؟ تاکہ میں نہ پکڑا جاؤں۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہماری روزانہ کی جو حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے بھائی، اس میں یہی اشارہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میری آخرت اچھی ہو جائے، اس لیے کہ میرا ہدایت پہ آنا فرض عین ہے۔ میں بولوں آپ ہدایت پہ آئیں نہ آئیں، یہ فرض کفایہ ہے، یہ میرے ذمے نہیں کہ آپ سے عمل کرا کے چھوڑوں، آپ کے ذمے نہیں کہ آپ مجھ سے عمل کرا کے چھوڑیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب آپ کے ذمے میرا پیغام پہنچانا ہے، عمل کرانا آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ میرا کام، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اس لیے ہمارا یہ روزانہ کا درس اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہے، اور جہاں ہمارا پیغام پہنچے جو کچھ سنے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیواروں پر لکھی ہوئی بعض دفعہ کچھ تحریر جو ہے وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے،
کوئی لچھے دار تقریر والا نہیں ہے. دیوار پر اصل کیا ہے؟ اپنے اندر کی طلب ہے. ہماری طلب ختم ہو چکی ہے. تو اس لیے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ہے کہ بھئی ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارک سمجھتا فرمائے، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ بھائی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. روایت میں آتا ہے من صمت فنجا، جو چپ ہو گیا وہ بچ گیا. کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں. تو اس لیے اہل اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی سونے سے پہلے وضو کرو، 2 نفل توبہ کے پڑھو. یا اللہ پتہ نہیں آج میں نے کیا کیا ظلم اپنی جان پر کیا ہے، کس کس پر میں نے الزام لگائے ہیں، کون کون سے میں نے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کل میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اور جن چیزوں کا مجھے پتہ نہیں، یا اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دے، مجھے ان باتوں سے محفوظ فرما دے. شاید وہ زندگی کی آخری رات ہو، آخری رات ہو گئی تو سیدھا جنت میں چلا گیا جو اسے توبہ کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله خيرا.